کل عمران خان صاحب کی حکومت نے بآسانی بجٹ پاس کروا لیا، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا رہا تھا کہ لایا عمل یہی ہے کہ اس بجٹ کو پاس کروانا ہے۔ اپوزیشن تھوڑا بہت شور شرابہ مچائے گی اور اس کے بعد بجٹ آرام سے پاس ہو جائے گا۔ کل شہباز شریف بھی اسمبلی کے اندر موجود نہیں تھے۔ اب اس کے اوپر پی ایم ایل این کی طرف سے ایک وضاحت جاری کی گئی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو آفیشیل سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام اراکین موجود ہونے کے باوجود بجٹ منظور ہونے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ بجٹ 172 ووٹ سے منظور ہوا۔ اختر مینگل اور جماعت اسلامی کی عدم موجودگی کے بعد اپوزیشن کے کل ووٹ 161 بنتے ہیں، جس سے فائنانس بل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اپوزیشن کا کام بجٹ نکات کی خامیاں اور نقائص کی نشاندہی ہوتا ہے۔ تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جس میں اپوزیشن کی نشاندہی پر خاص تبدیلیاں ہوئیں اور حکومت کو پے در پے اتنے یو ٹرنز لینے پڑے۔ فائنانس بل میں اپوزیشن کی تجویز کردہ 15 کلازز میں 35 سے زائد ترامیم کی گئیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی بیان بازی سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، اور یہ بتایا کہ اپوزیشن کا کام ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور عوام کے بہترین مفاد میں اپوزیشن نے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کیا۔ اب وہ تنقید کا جواب دے رہی تھیں جو چند حلقوں کی طرف سے ان پر ہوئی۔ اس کے اوپر جو رسپانس آیا ہے انہی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ بڑا دلچسپ ہے، اور یہ رسپانس جو ہے تجزیہ نگاروں کی طرف سے نہیں آیا، یہ رسپانس پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آیا، یہ رسپانس اے این پی کی طرف سے نہیں آیا۔ لوگ موجود ہیں اپنی آئیڈینٹیز کے ساتھ، لیکن سیاسی طور پر ان کی جو ایسوسیشن ہے آپ کو بہت بڑی تعداد میں نون کے اپنے ورکرز لگتے ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی وہی ہے۔ اور یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بار بار تعریف بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں نون لیگ کی پالیسیوں کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پارٹی کی حقیقی پالیسی بتائی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کرنے کی جو بات کی، اس کے اوپر رسپانس کیا آیا۔ تو ایک صاحب نے لکھا، تو موجود کیوں نہیں تھے، امب چوپنے گئے ہوئے تھے کیا؟ اب مطلب یہ ہے کہ ذرا بازاری سا جملہ ہے، لیکن رد عمل یہ ہے کہ آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا اسمبلی کے اندر اگر آپ نے احتجاج کرنا تھا۔ تو اس کے اوپر یہ رد عمل آیا۔ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ آپ کے ارکان غیر حاضر کیوں تھے؟ سی ایم شہباز نے کیوں بڑکیں ماری تھیں کہ بجٹ ظالمانہ، ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، ووٹ کو عزت دو پر فاتحہ پڑھ لیں آپ لوگ۔ ایک اور صاحب نے لکھا کہ میڈم جی خدا کا خوف کھائیں، فرق پڑتا تھا، کم از کم یہ تاثر تو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام ایم این ایز اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہیں اور آخری حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ایک صاحب نے 313 صحابہ کرام کا حوالہ دیا اور حضرت امام علی مقام کا حوالہ بھی دیا، اور کہا کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے تھے یا نہیں تھے، تعداد اہم نہیں ہوتی، جس کے اوپر کسی نے جواب دیا کہ برا مت مانیے گا، سیاسی بات نہیں کرتا، مگر کن لوگوں کو کن ہستیوں کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو دینی ہستیاں ہیں ان کو برائے مہربانی سیاسی حوالوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تمام جماعتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ کے حوالے بھی اسی لحاظ سے کہ آپ کو نہیں یہ حوالے دینے چاہیے، مقدس حوالے، ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے۔ ایک اور صاحب جو طالب ستی ہیں، انہوں نے لکھا، سمجھ نہیں آ رہا، آئی ایم ٹوٹلی کنفیوزڈ، کہ کب ووٹ کو عزت دینی ہے اور کب بوٹ کو۔ جب ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے پوری کی پوری نون لیگ اسمبلی سے باہر، جب بھی بجٹ کے پاس ہونے کا وقت آتا ہے نون لیگ اسمبلی سے باہر۔ ایک اور صاحب منیر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کہتی تھی آر یا پار، مریم نواز صاحبہ کے بیان کا حوالہ ہے جس کو مریم اورنگزیب نے بھی ایک دو مرتبہ دہرایا، بیچاری۔ ایک اور صاحب نے فرمایا کہ محترمہ پھر اس کا آسان حل ہے، اسمبلی جایا نہ کریں اور ان کو کرنے دیں جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ وہ رسپانس ہے، یاد رہے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ٹویٹس کے جواب میں آ رہا ہے۔ آپ اپنا فرض نبھاتے، دوسروں کے جواب آپ نے نہیں دینے۔ ایک خاتون کی تصویر کے ساتھ جو ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس پہ سے یہ رد عمل آیا۔ ایک اور خاتون نے لکھا، بہانے بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، ارے بجٹ پاس ہونے سے نہیں روک سکتے تھے تو کم از کم ہنگامہ تو کر سکتے تھے، پھر تم لوگ تو کونسلر بننے کے قابل بھی نہیں ہو، تمہیں ہم نے کیسے ایم این اے بنایا۔ ایک اور صاحب نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ آؤ لمبی لمبی چھوڑیں۔ رد عمل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تسلسل میں ہے رد عمل۔ بہت سارے ایسے ٹویٹس ہیں جن میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن کو ہم ظاہر نہیں دکھا سکتے، لیکن جو عوامی تنقید ہے اپنے حلقوں کی طرف سے
نون لیگ کی پالیسی سے متعلق وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا کہ اگر بجٹ کو نہیں روکا جا سکتا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسمبلی کی اجلاس میں شرکت ہی نہ کی جائے؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو اسمبلی سے استعفیٰ دے کر سڑکوں پر نکلیں، فرق پڑے گا، مگر یوں اجلاس سے باہر رہنا حکومت کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا اگر ایسی ہی بات ہے تو نون لیگ استعفے دے اور گھر جائے، بند کرے اپنا یہ روز روز کا ٹوپی ڈرامہ اور عوام کو بے وقوف بنانا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر عوام کو یعنی بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا رولا تو ڈالنا تھا۔ ایک اور صاحب نے لکھا تو پھر ریزائن دے اسمبلی سے اور باہر آ جائیں۔ ایک اور جگہ پر اسی قسم کا رد عمل سامنے آیا اور ان صاحب نے کہا کہ آج اپوزیشن سے بہت مایوسی ہوئی۔ ایک اور صاحب نے لکھا صحیح وقت میں پیچھے ہٹنے کو ہی منافقت کہتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا کہ اگر اپوزیشن کی موجودگی کا کوئی فائدہ نہیں تو بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا میڈم آپ اویلیبل تو کریں اپنے لوگوں کو، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ اب یہ جو بیانات ہیں جس میں نے پہلے گزارش کی، یہ اس سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں جو مسلم لیگ نون نے اپنی پالیسی کی وجہ سے خود ابھارا ہے۔ اس بجٹ کو پاس کروانے کی جو کل سہولت مہیا کی گئی تھوڑا سا شور مچا کر، اس کا ایک تناظر یہ بھی ہے کہ بجٹ جو ہی پریزنٹ ہوا اور یہ سامنے بات آئی کہ اپوزیشن اس سے بہت ناخوش ہے، تو یہ کہا گیا کہ اس سے ظالمانہ بجٹ پاکستان کی تاریخ میں پیش ہی نہیں ہوا اور ہم اس کو رکوانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اس کو ریزسٹ کریں گے۔ عوام کی توقعات بن گئیں کہ نہ جانے اسمبلی کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ دوران تقاریر جو ہنگامہ مچا اس نے شاید عوام کے ذہن میں ہنگامے کی تعریف کو بھی تبدیل کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر چھوٹی سی بات پر اتنا ہنگامہ ہو سکتا ہے تو بجٹ پاس کروانا جس کے بعد عوام کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے، اس پر تو ہمارے نمائندگان بہت بڑا ہنگامہ مچائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا اور آخر میں سب کچھ ٹھس ہو گیا، اپوزیشن کے نمبرز موجود نہیں تھے، بجٹ آسانی سے پاس ہو گیا۔ شہباز شریف ایز یوزول غائب ہو گئے اور مریم اورنگزیب بس بیانات دیتی رہ گئیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اب یہ فرمایا ہے کہ ان کی جو ترامیم ہیں وہ حکومت نے مانی، یعنی نہ صرف اپوزیشن پی ایم ایل این اس بجٹ کی منظوری میں سہولت کار کے طور پر آپ کو نظر آتی ہے ان کے اپنے بیان کے مطابق، کیونکہ انہوں نے اس کو ریزسٹ کرنا تھا، اور جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایبسنٹ ہیں ہاؤس سے اور آتے ہی نہیں ہیں تو حکومت کو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، اپنی طور پر کوشش تو کرتے، آپ نے وہ کوشش نہیں کی، تو آپ ان اے وے سہولت کار ہیں۔ نہ صرف یہ لوگوں نے محسوس کیا، اب اس ٹویٹ کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کا سٹینس پارٹی کی نمائندہ کی حیثیت سے یہ بھی ہے کہ جو بجٹ منظور ہوا وہ اپوزیشن کی اس میں منشا بھی شامل ہوگی۔ ظاہر ہے جب ترامیم ہوئی آپ کے کہنے پر تو بجٹ کو آپ پھر اون بھی کرتے ہیں، تو کہاں پر بجٹ کو ریزسٹ کرنا تھا، کہاں پر اس ظالمانہ ڈھانچے کو پاس نہیں ہونے دینا تھا، اور کہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا رول کیا ہے، کہاں پر سڑکوں پر آ کے کہتے تھے کہ اپوزیشن کا یہی رول ہے، کہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا رول خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے، کہاں پر یہ کہتے تھے کہ ہم ریزگنیشنز دیں گے، کہاں پر سہولت کاری کر رہے ہیں، کہاں پر کہتے تھے کہ عوام کے خلاف جو بھی جبر ہوا ہم اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کہاں پر یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ترامیم کی اور بھرپور انداز سے اس میں شرکت کی اور حکومت کو مجبور کیا کہ ان ترامیم کی روشنی میں بجٹ کے چند اہم خد و خال تبدیل کرے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اس بجٹ کو اب اون کرتے ہیں۔ لوگ اس معاملے کو اب بھانپ گئے ہیں۔ اگر آپ سیاسی تجزیہ نگاروں سے منہ پھیر بھی لیں، اگر آپ اپنے آپ کو ان حمایتیوں کے گھیرے میں رکھنا چاہیں تو رکھ لیں جو ہر وقت آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ سے کام نہیں ہو سکتا تو بڑھ کے مت ماریں، اگر آپ حکومت کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے دکھائیں، ہمیں خام خواہ باتوں کے اندر نہیں الجھائیں، اور اگر آپ واقعتاً یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر یا تو چپ کر کے بیٹھ جائیں یا اسمبلی سے ریزائن دے کر سڑکوں کے اوپر آ جائیں، یا پھر کم از کم اس قسم کے بیانات دے کر ہماری انٹیلیجنس کو انسلٹ نہ کیا کریں۔